إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ہم اب تک کیا سمجھے تھے؟ ہسٹری میں جو چلتا آ رہا ہے نا، دور چلتے آ رہے، اس میں کیا کیا چیزیں تھی. فلسفہ آنے کے پہلے کیا تھا؟ ایک تو دین تھا اور دوسرا جادو تھا. لوگ جادو سے بھی باتیں سمجھتے تھے، ڈرتے تھے، دین سے بھی ڈرتے تھے. پہلے دین سے بہت زیادہ ڈرتے تھے. ہم نے جیسے آدم علیہ السلام کا دور ہم نے دیکھا، کئی سارے نبیوں کا دور دیکھا، کئی سارے انبیاء اور رسول کا دور دیکھا. اس میں ہم نے ایک بات کیا سمجھا کہ ہر دور میں جو ایمان والے تھے وہ تو دین سے ڈرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے اس پر سٹک تھے. بہت سارے باقی لوگ جو نہیں ماننے والے تھے وہ جادو، کہانت، ان چیزوں میں ملوث تھے. پھر یہ چلتا گیا. پھر جب 6 سینچری میں فلسفی جب اس فیلڈ میں ایک اپنا اہم کردار، ایک رول ادا کرنا شروع کیا، فلسفی، پھر وہاں سے کیسے بگاڑ آنا شروع ہوا لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے عقیدوں میں، ہم نے یہ بات سمجھی. اب آگے ہم سمجھیں گے فلسفی کے بعد کون سا ٹائم آیا تھا؟ ایئر آف ریزنس. کون سا ایرا تھا وہ؟ سائنٹیفک دور آ گیا تھا نا، سائنس کا دور آ گیا تھا، سائنس ڈیولپ ہوا تھا. تو ایرا آف ریزنس جسے کہتے، ایج آف ریزنس، ایج آف ایویڈنس، ایرا آف انوویشنس جسے کہا جاتا ہے. سائنس کا ڈیولپمنٹ ایزیلی سمجھے. جب سائنس کا ڈیولپمنٹ ہوا تو جب فلسفے نے بھی ایک تھیوری پیدا کی نا، پھر وہ تھیوری سے آگے بڑھ کے سائنس بھی فارمولا سے سمجھنا شروع کیا. تو اب مسلمانوں میں الحاد کیسے آیا اس کا ہم نے پڑھتے گئے. اب ہم دیکھیں گے کہ آج کے دور میں ہم جس دور میں رہ رہے وہ دور کیسا ہے، اس میں کیا الحاد ہے، کیوں اتنا الحاد سٹک کر گیا، ہماری زندگیاں کیا ہے، ہم دین کو ڈائریکٹلی کیوں نہیں لے رہے، دین میں ہماری بگاڑ کا ریزن کیا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. جو بھی معاشرے میں الحاد پیدا ہوتا ہے، سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، سوسائٹی میں تیڑ پنا پیدا ہوتا ہے، اس کے 2 ریزنز ہوتے. ایک انفرادی سطح پر بگاڑ آتا ہے، ایک اجتماعی سطح پر. انفرادی یعنی پرسن، ایک پرسن ہے، جیسے فار سپوز آپ ہے، میں ہوں، ٹھیک ہے. جب میں ہوں، میں کچھ کام کر رہی ہوں اور مجھے لوگ رول ماڈل بنائے ہوئے ہیں تو مجھے کاپی تو کریں گے نا، دیکھیں گے نا. اب جب میں دین کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں تو جب میں کچھ بھی کام کروں گی تو لوگوں کے لیے مثال قائم ہوگی کہ یہ دین ہے، اس نے کیا نا، یہ دین ہے، یہی دین ہے. تو آپ لوگ یعنی ہر ایک، جیسے میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، میں مطلب آپ لوگ سب اپنے اوپر لیجئے، میں آپ جو بھی کریں گے تو آپ اپنا ایک آئیڈینٹی بنائیں. کیا بنائیں؟ آئیڈینٹی آپ کی کیا ہے؟ مسلمان ہے. اب آپ جو بھی کام کریں گے، نان مسلم دیکھیں گے، غیر مسلمان دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ آپ کا طریقہ نہیں کہیں گے، یہ مسلمانوں کا طریقہ، اسلام کا طریقہ، یہ اسلام یہ ہے. تو آپ ریپرزینٹ کرتے، ایک مومن ریپرزینٹ کرتا ہے، ایک مسلمان ریپرزینٹ کرتا ہے دین کو انفرادی طور پر. کلیئر؟ ایک اور چیز ہے اجتماعیت. ہم سب مل کر، یعنی مسلمانوں کا گروہ مل کر کیا ریپرزینٹ کرتا ہے، اسلام کو کیسے ریپرزینٹ کرتا ہے. تو یہ 2 چیزیں بہت اہم رول ادا کرتی ہے معاشرے میں الحاد پیدا کرنے کا یا معاشرے کو سدھارنے کا. ہم تو الحاد کے بارے میں سمجھ رہے تو الحاد ہی کی بات کریں گے. تو یہ 2 چیزوں نے، 2 کیریکٹرز نے بہت اہم رول ادا کیا.
اسلام کا کیا ہے، ایک ضابط عمل ہے، ایک پریکٹیکل، اسلام ایک پریکٹیکل بک ہے نا، اسلام عمل کرنے والا دین ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم عمل کرو، تمہیں میں جو احکام تمہیں مل رہے ہیں نا اس پہ تمہیں عمل کرنا ہے۔ دین تبرک کے لیے نہیں آیا، دین پڑھ کے بخشنے کے لیے نہیں آیا، قرآن پڑھ کر بخشنے یا قرآن کو یا دین کو بہت اچھا تبرک کے طور پر رکھنے کے لیے نہیں آیا۔ ایک کانسیپٹ ہٹا دیں، دین آیا کس لیے؟ ایک پریکٹیکل بک ہے، ایک طریقہ ہے، ضابط عمل ہے، ہمارے یعنی رہنمائی کرتا ہے، گو آن دس ڈائریکشن، اس ڈائریکشن میں جاؤ، اس ڈائریکشن میں جاؤ، ڈائریکشنز ہمیں بتاتا ہے دین، کلیئر۔ تو ہمیں جب یہ چیز ہمارے اندر ڈیولپ ہوگی، صحیح معنوں میں آئے گا۔ پہلے تو الہاد کیا ہے، ہم دین کو پریکٹیکل بک سمجھ ہی نہیں رہے نا، قرآن کو پریکٹیکل بک سمجھ نہیں رہے، یہیں سے الہاد ہے، یہی تو الہاد ہے۔ قرآن کو پریکٹیکل بک نہیں سمجھ رہے، یہی تو الہاد ہے۔ ہم سب کے دماغوں میں، گھروں میں کیا بات ہے، قرآن پڑھ کے بخش دو، قرآن پڑھتے چلے جاؤ، نیکیاں ملتے جائیں گی، ہاں، اور یہ قرآن پڑھتے جاؤ، سیڑھی چڑھتے جائیں گے۔ عمل کرو نہیں کرو، عمل آپ کا جاہل عمل ہو، عمل آپ کا اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن کانسیپٹ کیا ہے ہمارے اندر؟ صرف قرآن تبرک ہے، برکت والی کتاب ہے، اس کو پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا ہاتھ پکڑ پکڑ کے آ جا بیٹا چڑھو، اور سیڑھی چڑھو، اور دوسری سیڑھی چڑھو، ایک قرآن کمپلیٹ کیا، چڑھو سیڑھی، ایک کمپلیٹ کیا اور ایک سیڑھی چڑھو۔ ایسا کانسیپٹ ہے کہ لوگوں کو چڑھائیں گے، اوپر چڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ۔ اب تم جتنے 100 قرآن ختم کریں گے، 1000 قرآن ختم کریں گے تم اپنی زندگی میں، تو اونچا درجہ ملے گا۔ یہی تو الہاد ہے، کانسیپٹ ہی بدل دے۔ قرآن پریکٹیکل بک ہے، پڑھنا ہے، پڑھ کر اس پر عمل کرنے والی بک ہے۔ تو یہ بنا ڈیویشن کا، انحراف کا، سیدھا سیدھا جا رہا تھا دین، لیکن ایسے عقیدے آ کر اس سیدھے سیدھے راستے کو کاٹ کر دوسرے راستوں پر لے کے چلے گیا، اس کو الہاد کہتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں گے غیر مسلم کو اٹریکٹ کرنے والی یہی چیز ہے نا، ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیسے اپنے کردار کو ریپرزینٹ کیا؟ کیا ہم سوچتے کہ جیسے ہم بیٹھ کے تقریریں کر رہے، ہم بیٹھ کے صرف تقریریں سن رہے، تقریریں کر رہے، تو یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ کنٹینیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا تھا؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل کر کے دکھائے، آپ اسوہ حسنہ تھے۔ ایک مثال کیا آتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا سفر لے کے گئے تھے، جب کہ آپ نبی بھی نہیں بنے تھے، اور آپ تجارت کا سفر لے کے گئے تھے شام کی طرف، تو بارش ہو گئی تھی اس رات میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن جب اپنا مال بیچ رہے تھے تو کلیئر بتا دیا، یہ بھیگا ہوا ہے، اس کو ہم کم قیمت میں دیں گے، یہ سوکھا ہوا ہے، یہ اصل ہے، اس کو اتنی قیمت میں دیں گے جتنا ہم بیچنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار جب تجارت میں جاتے ہیں اور اس منڈی میں ایک آدمی ایسے فیمس ہو جاتا ہے، کیسے؟ اپنے اخلاق سے۔ آپ نے اپنے اخلاق سے ایک ایسی چیز کر کے دکھائی کہ لوگوں میں چھا گئے، آپ کا دبدبہ ہو گیا۔ کیسے ہو گیا؟ اس کے بعد کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کا سامان آ رہا ہے ایسے لوگوں کو سمجھ میں آتا تو بولی لگتی تھی، ہم خریدیں گے، ہم خریدیں گے۔ تو آپ نے اپنے اخلاق سے ایک ایسی بات لوگوں کے اندر یعنی کردار بتایا نا، پریکٹیکل کر کے بتایا۔ یہ چھبی چھوڑی کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گمراہیاں 3 دور تک نہیں ہوں گی، گمراہیاں 3 دور تک نہیں ہوں گی، اس کے بعد سے گمراہی شروع ہوگی۔ آپ نے بتایا کہ خیر القرون قرن ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا صحابہ کا، تابعین کا، پھر تبع تابعین کا۔ یہ 3 دور، 3 ادوار ایسے ہوں گے جہاں پر کیا ہوگا؟ دین صحیح ہوگا، بگاڑ نہیں آئے گا، فتنے نہیں آئیں گے۔ وہ دور تو ختم ہو گئے نا، اس کے بعد سے جیسے ہم نے پڑھا تھا
امیہ ڈائنیسٹی آیا تھا، پھر عباسڈ ڈائنیسٹی آیا تھا، کنگزم شروع ہوا تھا، پھر اپنی بات چلانے کا لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی، پھر وہاں سے بگاڑ شروع ہو گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خیر القرون تو چلے گئے، وہ زمانے چلے گئے جہاں پر فتنے نہیں آنے والے۔ ہم کس دور میں ہیں؟ دور فتن میں، فتنے کے دور میں ہے نہیں ہے۔ اب یہ فتنے کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مسند احمد کی روایت ہے، ابو امامہ وہلی روایت کرتے ہیں اس کو، فرمایا اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلے جائے گی، یعنی لوگ اسلام پر عمل تھوڑا تھوڑا کر کے کم کرتے چلے جائیں گے۔ ہو بہو دیکھیں، یعنی پیشن گوئی جو تھی ہو بہو ثابت ہوئی، یعنی اسلام مطلب کیا ہے اس کا؟ کڑی ٹوٹتے جائے گی، عمل تھوڑا تھوڑا کم ہوتا چلے جائے گا۔ مطلب ہے کہ اسلام کے اوپر پرفیکشن کے ساتھ عمل نہیں ہوگا۔ اپنے گھروں پر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، کیا ہمارے ہر فیلڈ میں، زندگی کے ہر قدم پر اسلام کا دبدبہ ہے؟ اللہ کی بات چلتی ہے؟ کیا میری بات چلتی؟ سارے ہمارے زندگی کے پہلوؤں پر کیا اللہ کا دین چلتا ہے؟ اللہ کی بات چلتی ہے یا کسی اور کا؟ کس کا چلتا ہے؟ ذرا غور کریں۔ مطلب ہے کہ پرفیکشن کے ساتھ ہم اسلام کے اوپر عمل نہیں کر رہے، بگاڑ آ گیا ہمارے اندر۔ اب تو بھی سدھر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی دی ہے، سانسیں چل رہی ہے ہماری، ابھی بھی ہم سمجھے اس بات کو اور اخلاص کے ساتھ توبہ کریں گے تو ہماری زندگی سدھرے گی۔ ایک شیطان آتا ہے، ارے اب ایسا دور ہے، میں اکیلی کیا کر سکتی ہوں، میں کیا چینج کر سکتی ہوں؟ بھائی تو اپنے آپ کو تو چینج کر سکتی ہے نا، ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں۔ جب ہم ایک ایک کر کے چینج ہوں گے، دھیرے دھیرے ہمارا گھر چینج ہوگا، دھیرے دھیرے سوسائٹی چینج ہوگی، ہے نہیں ہے؟ تو یعنی اب ہم نے کیا کیا؟ زندگی میں بعض پہلوؤں پر اسلام کو لے کے آئے، جیسے ہم نے سمجھا وہ مذہب اور دین کے بارے میں ڈفرینشیٹ کر کے ہم نے سمجھا، مذہب کی بعض چیزیں اپنے زندگیوں میں ہم نے رکھی اور ہم مطمئن ہے نہیں ہے، مطمئن ہے اور کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، دین کے ہر پہلو پر، زندگی کے ہر پہلو پر اسلام کی روشنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے، فرق ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی جوں تک نہیں رہیں گی۔ اور ہمیں پہلی بات تو اس کا وہ سمجھ ہی نہیں آ رہا نا کہ اس کا کتنا اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، کتنا اس کی قباحت کتنی ہے، اس کا گناہ کتنا ہے، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں، اور ہم آرام سے بے فکرے ہو کر ہائے دن ہر گھڑی ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اسلام کی کوئی ایک بڑی کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اسے نیچے کی کڑی کو پکڑ لیں گے، اس سے نیچے کی کڑی کو پکڑ لیں گے، وہ ٹوٹی تو پھر اس کے نیچے والی، پھر وہ ٹوٹی تو اس کے نیچے والی، پھر وہ ٹوٹی تو اس کے نیچے والی، گریجولی ایسے کم ہوتا جائے گا، سب سے نیچے جو ہے وہ کڑی کو پکڑتے جائیں گے۔ اب اس کو سمجھیں گے آخر کڑی کیا ہے۔ کڑی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کا قانون، یعنی قانون اللہ کا معاشرے پر نافذ ہونے کے بجائے غیر اللہ کا قانون آ جائے گا، یہ پہلی کڑی ہے نا۔ زمین ہے، دیکھیے ارتھ کو ایزیوم کیجئے، ارتھ ہے، ارتھ پہ پورا کا پورا لیئر اللہ کے حکم کا ہونا چاہیے نا، لیکن کہاں ہے وہ چادر بچھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کی؟ دنیا پر نہیں ہے۔ دنیا کا چھوڑے، بہت دور کی بات ہے، اپنے گھروں تک اپنا جائزہ لیں، ہم اپنا گھر کا تصور کر رہے آپ لوگ تصور؟ اب گھر پر کہاں پر اللہ کا قانون نہیں چل رہا؟ گھر مطلب پریکٹیکل گھر نہیں، بیڈ روم یا پھر وہ کچن وغیرہ نہیں، بیڈ روم کچن وہ بھی لے، پریکٹیکلی بھی لے، اور گھر میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ ان چیزوں پر بھی غور کریں، کیا اللہ کا قانون ہے؟ نہیں ہے۔ کس کا قانون ہے؟ دو ہی چیزیں ہیں، دو ہی قانون ہیں، یا تو اللہ کا قانون ہے یا پھر غیر اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کا نہیں ہے تو باقی جس کا بھی قانون چلا انہیں غیر اللہ ہو گیا، اس کی ہم پوجا کر رہے، اس کی ہم عبادت کر رہے، تو مین میڈ قانون چل رہے، مین میڈ قانون چل رہے نا ہمارے گھروں میں،
مین میڈ فیصلے ہو رہے نہیں ہو رہے، فلاں ماں کا حکم چلے گا، دادی کا حکم چلے گا، نانی کا چلے گا، ساس کا چلے گا، ہمارے گھر کے بڑے دادا پردادا ہے، ساس سسرے ہے، ماں باپ ہے، ان کے فیصلے چلیں گے۔ مین میڈ قانون اسی کو کہتے ہیں نا، یہی تو الہاد ہے۔ قانون کیا اللہ کا چلنا ہے، قانون میں الہاد کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر ہم غیر اللہ کا قانون نافذ کیے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں، یہ الہاد ہے۔ مین میڈ قانون نافذ ہوا ہے، یہ الہاد ہے۔ اور سب سے آخری کڑی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز، انہیں جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے کم از کم اسلام کی آخری کڑی موجود ہے دنیا میں، یہ سمجھا جائے گا۔ نماز کی پابندی ہوتے رہے گی تو سمجھو کہ اسلام کی آخری جو کڑی ہے وہ ہے ابھی دنیا میں باقی۔ جب یہ کڑی اڑ جائے گی نا پھر قیامت ہے، یہ کڑی ختم ہو جائے گی پھر قیامت ہے۔ کسی نے اگر دنیا کا سیر کیا ہو، کہیں اگر دنیا کا سیر کیا، بعض کنٹریز آپ نے وزٹ کیے ہو، تو آپ کو سمجھ آتا صرف بہت 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 کم پرسنٹ ایسے ممالک ہے جہاں پر اذان سنائی دیتی ہے، کئی سارے ایسے میکزیمم 95% سے بھی زیادہ ایسا دنیا کی جگہ ہے جہاں پہ اذان نہیں ہوتی ہے۔ اذان سننے کے لیے ترس جاتے ہیں، مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے ہم ترس جاتے ہیں۔ بہت کم ممالک ہے، سعودی عرب ہے، انڈیا پاکستان ہے۔ اب انڈیا میں تو ایسے ماحول بنتے چلے جا رہے ہیں اذان کو روکنے کا۔ اللہ تعالیٰ دین کو غالب کرے اپنے انڈیا میں، پاکستان میں، ہر جگہ اللہ کا قانون کو غالب کرے، یہ دعا ہے، دل سے دعا کریں۔ تو یعنی میکزیمم حصہ، بلکہ تو میں کہوں 98% دنیا میں اذان نہیں سنائی دیتی ہے۔ قانون تو دور کی بات ہے، مسلمان دکھتے نہیں، بہت کم، جیسے آٹے میں نمک کے برابر۔ سوچے جب آپ وزٹ کرو گے ایسے مقام پہ، لگے گا کہ ہم کس دنیا میں آ گئے، یعنی ہم تو ایسے ممالک میں پیدا ہوئے، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں، ایسے ممالک میں پیدا ہوئے جہاں پہ مسلمان کا ڈنکا بجتا ہے، جہاں پہ اذانیں سنائی دیتی ہے، جہاں پہ دین کی دعوتیں ہوتی ہے، دبدبہ ہوتا ہے، تھوڑا تو ہے، پورا نہیں ہے، تھوڑا تو ہے نا۔ اگر ایسے ممالک میں پیدا ہو جہاں پہ یہ چیزوں کا کوئی تصور ہی نہیں ہے تو کیا حالت ہوگی؟ تو بہرحال کیا بتایا گیا، آخری کڑی نماز ہے۔ نماز بھی اگر جاتی رہی، نماز پڑھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو سمجھو کہ دین کی وہ آخری کڑی بھی ٹوٹ گئی۔ تو آج کے دور میں جو الہاد مسلمانوں میں ہے وہ مسلمان خود ریپریزنٹ کر رہے، اسلام ہم ریپریزنٹ کر رہے۔ بات بہت گہری بات میں کر رہی، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، میں اپنے آپ کو دیکھوں گی کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے تو ہم ریپریزنٹ کر رہے اسلام کو، ہم لوگوں کو بتا رہے کہ یہ اسلام ہے۔ تو کیا ہم اسلام کا صحیح ریپریزنٹ کر رہے؟ کیا ہماری پوچھ ہونے والی نہیں ہے؟ ہم کو دیکھ کر، جیسے آپ اگر اس کا دیکھیں گے، جو سیریلز وغیرہ بن رہے ڈیلی سوپ کے، یا پھر جو موویز وغیرہ بن رہے، اسلام جب نام آتا ہے، مسلمانوں کا نام آتا ہے، تو ٹوپی سر پر، تعویذ یہ بڑی گلے میں، منہ نہیں دکھتا چھوٹا، تعویذ اتنی بڑی دکھتی اس کی، تو تعویذ اور کاجل آنکھوں میں بھرا ہوا، یہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں نا۔ اور یہ انہوں نے کہاں سے لیا؟ یہی نا نام کے جو مسلمان ہیں آج کے دور کے، میں اور آپ کے گھروں سے ہی انہوں نے یہ کانسیپٹ لیا نا کہ مسلمان یہ ہے، بڑی تعویذ لٹکا لو، سرما لگاؤ، کاجل لگاؤ آنکھ میں، اور ٹوپی لگاؤ سر پہ، عورتیں ہیں تو برقع پہنو، یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے نا۔ تو اگر مسلمان اپنے کردار کو صحیح کر لے، اپنے آپ کو صحیح کر لے، تو اسلام کی روشنی پھیلے گی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اسلام کا ڈنکا بجایا تھا اپنے کردار سے، اپنے آپ کو وہاں پہ انہوں نے ریپریزنٹ کیا۔ اب ہمارے اندر ایک اور کانسیپٹ بھی ہے، یہ بات بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گی۔ ایک اور چیز کیا ہے، الہاد، کہ علماء جو ہے، معاشرے کے جو عالم ہیں،
جو عالم کہے جانے والے لوگ، عام لوگوں کے اندر ان کے بارے میں کیا سوچ ہے کہ اگر اسلام کے مطابق کوئی کردار ہو تو ان کا ہی ہونا، دین پہ پورے کے پورے عمل کرنے والے یہی ہونا، باقی سب نہیں کرے چل جاتے۔ جیسے ہم نے عیسائیوں کا کیا پڑھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سب کا کفارہ ادا کر دیا، اب سب صرف اسلام میں داخل ہو جاؤ بس کافی ہو جائے گا۔ اب یہ چیز لوگوں میں پیدا ہو گئی، صرف علماء جو ہے وہ اگر اسلام کے پورے ٹاپکس پر عمل کریں گے تو سمجھو کافی ہے، میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں عام انسان ہوں۔ اب وہ مولوی اگر کوئی غلط حرکت کرتے ہوئے ابھی پکڑے جا رہے ہیں نا سی کیمراز میں ادھر ادھر، لوگ پھر اس پہ بڑا تہلکہ مچا دے رہے، دیکھو مولوی ہے، اس نے داڑھی چھوڑی ہوئی ہے، اس نے یہ حرکت کر رہی ہے۔ اب عام آدمی کر رہا ہے تو کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے، لیکن مولوی کر دیا بہت بڑی بات، بہت بری بات، ایک الہاد ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ مولوی کے لیے نہیں دیے قرآن، ہر انسانیت کے لیے قرآن دیا، آپ کے لیے، میرے لیے، ہر ایک کے لیے قرآن نازل ہوا ہے نا۔ تو ہمارے اندر الہاد کیا ہے، کانسیپٹ کیا ہے، اسلام صرف مولویوں تک محدود، اسلام پر عمل کرنا صرف علماء تک محدود، تو یہ کانسیپٹ کو ہٹائیں۔ تو علماء ایک اہم کردار ہے اس پر عمل کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا ایک رول ماڈل ہوتے ہیں نا، لیڈنگ کیریکٹر ہوتا ہے ان کا، لیڈ کرتے وہ کیریکٹرز جو ہوتے ہیں علماء کا، وہ لیڈ کرتے ہیں، اہم رول ادا کرتے ہیں معاشرے میں۔ یقیناً ان کا ہر قدم بہت درست ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں کیا آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، اگر تم لوگ کوئی غلط کام کرو گی تو دوہرا عذاب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وارننگ دیتے ہوئے کئی آیتیں ہم نے دیکھی، اگر آپ یہ کام کریں گے تو پھر ڈبل پنشمنٹ ملے گا۔ یعنی کوئی چیز پر کوئی نافائز ہوتا ہے، وہ اگر غلط کام کرے گا تو اس کی ڈبل پنشمنٹ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر انسان رائی ہے، چرواہا ہے، جیسے ماں چرواہا ہے، باپ چرواہا ہے، استاد چرواہا، یعنی رائی کیا ہے، اس کو دیکھ کر، ماں کو دیکھ کر بچے فالو کرتے ہیں، والد کو دیکھ کر بچے فالو کرتے ہیں، استاد کو دیکھ کر بچے فالو کرتے ہیں، ٹیچر کو دیکھ کر پھر فالو کرتے ہیں، علماء کو دیکھ کر لوگ فالو کرتے ہیں۔ تو یہ ٹرینڈ سیٹر، یہ یعنی ایک رائی ہے، ذمہ دار ہے، رائی کے ذمہ دار ہے، چرواہا ہے، ذمہ دار ہے۔ تمہارا کیریکٹر بہت درست ہونا چاہیے، تمہارا کیریکٹر اللہ کے مطابق ہونا چاہیے، ہر ایک کا۔ اب رائی اگر پکڑیں گے، اپنے آپ کو دیکھو، ہر رائی ہے، ہر ایک رائی ہے، بچہ بھی ذرا بڑا ہو جاتا تو اس کے چھوٹے بھائی بہن اس کو دیکھ کے فالو کرتے، پھر وہ بھی رائی بن گیا، وہ بھی رہنما بن گیا۔ رائی کو آپ رہنما کے طور پر لے، رہنما بن گئے نا، فالو کرتے ہیں۔ تو ہمارا ہر ایک کا کردار بھی ضرور ہونا ہے اسلام کے تحت، اسلام کے مطابق، تو تب جا کر پھر معاشرے میں جو الہاد کی چیزیں ہیں، جو بگاڑ ہے، جو تیڑ پنا ہے، جو اللہ کے احکام کو نہیں ماننے کی چیزیں ہیں، وہ ہمارے سے ہٹ جائے گی۔ تو اسلام صرف علماء سے نہیں پھیلتا نا، کیسے پھیلتا؟ جب مثال ہم نے دیکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے پہلے ہی آپ نے تجارت میں ایک زبردست مثال آپ نے قائم کی۔ آپ ایک بادشاہ بن کر، رولر بن کر، مدینے کے بہت زبردست آپ نے ایک بادشاہ کی مثال قائم کی۔ آپ نے یعنی ہر قدم پر باپ بن کر آپ نے ایک بہت زبردست مثال قائم کی، صحابہ نے اپنے ہر فیلڈ میں ایک زبردست مثالیں قائم کی۔ تو یہ جو اسلام ریپرزینٹ کرتا ہے نا، سب سے ریپرزینٹ کرتا ہے، اور علماء سے تو کم لوگ لیتے، باقی معاشرے کے لوگوں سے، جیسے کوئی ہے، کوئی انجینئر ہے اور وہ مسلمان ہے، اس کے پاس اگر کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی چیز لے کر چلے گیا، تو انسان دیکھتا ہے اچھا مسلمان ہے، پھر انجینئر ہے، اس کا اتنا انصاف بھرا یہ کام ہے، اور ایک دم اسٹریٹ فارورڈ ہے، اچھا یہ ہے اسلام۔ کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، مسلمان ہے، دین کے مطابق وہ علاج کر رہا ہے، دین کے طریقے پہ علاج کر رہا ہے، انصاف پہ علاج کر رہا ہے،
یہ جو گھوٹا یہ گھٹالا کیا کرتے ہیں وہ نہیں کر رہا ہے, سیدھا سیدھا کر رہا ہے, تو پھر وہاں سے وہ ڈاکٹر سے اسلام ریپریزنٹ ہوتا ہے, ڈاکٹر اسلام کو ریپریزنٹ کرنے والا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ایک ٹیچر ہے, آپ ٹیچنگ کر رہے, آپ بدتمیز نہیں ہیں, بد اخلاق نہیں, آپ کے اخلاق بچوں پہ آتے ہیں, بچوں کے اندر راسخ ہو جاتے ہیں, بچوں کے اندر گڑ جاتے ہیں. ماں ہے, آپ کا کردار کیسے ہے, بچے امیٹیٹ کرتے ہیں. لڑکی باپ کو چاہتی ہے لیکن امیٹیٹ ماں کو کرتی ہے, لڑکا ماں کو چاہتا ہے, دلی کنیکشن ماں سے ہوتا ہے لیکن امیٹیٹ باپ کو کرتا ہے. باپ رول ماڈل ہوتا ہے. آپ کیسے باپ ہو, آپ کیسی ماں ہو, یہ امپیکٹ پڑتا ہے نا. آپ کس کو ریپریزنٹ کر رہے, اسلام کو ریپریزنٹ کر رہے. تو مومن ہر طریقے سے اسلام کو ریپریزنٹ کرنے والا ہوتا ہے. تو جب معاشرے میں یہ چیزیں ہٹنا ہے, الحاد ہٹنا ہے, تو ہماری سوشل لائف, پولیٹیکل لائف, اکنامکل لائف, ایون ایوری ایکسپیکٹ آف لائف میں اسلام کا ہی ڈنکا بجنا ضروری ہے. یہ صرف بولنے, سمجھنے, سننے کی بات نہیں بلکہ عمل چاہتا ہے. دین کیا چاہتا ہے؟ عمل چاہتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اڑیل قوم لدہ, اڑیل قوم میں آپ نبی بن کے گئے, آپ نے اسٹرگل کی, آپ نے ایک ایسا اسوہ حسنہ قائم کیا کہ اس قوم کو, اڑیل جاہل بدتمیز قوم کو زبردست قوم میں بدل دیا, ہیرے میں تبدیل کر دیا. کیا کہ نہیں کیا؟ اب ہم سمجھیں گے شیطان آئے گا بہے گا, تو کیا کرے گا, تیرے پاس تو پہلے نالج ہی نہیں ہے, تو کیا کرے گی, تو بیٹھنا خاموش کرنے والے ہیں نا, ایسے بہکائے گا. اور آپ پہلے ہی غلامی کے یہ چیز ہے, ہم کیا ہے, بس ہمارا تو کچھ نہیں ہے, بس وہ ہے ٹرینڈ سیٹرز, ادھر ہے, تو ہاں اور بیٹھ جائیں گے. اب بھائی جتنا ہو سکے کرو نا. یعنی اس جو نور روشنی جو بھڑک رہی ہے, اللہ تعالیٰ روشنی کو جو غالب کر رہا ہے, اس روشنی میں, اس غالب کرنے میں آپ بھی اپنا ذرا سا تو حصہ ڈالو, چاہے وہ رائے کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو, ڈالو تو صحیح, پیچھے کیوں ہٹ رہے. تو ڈالنا ضروری ہے اپنے آپ کو. آپ کچھ بھی ہو, آپ اسلامک ریپریزنٹیٹر ہیں, تو آپ کی بات سے, ہماری بات سے, ہمارے اخلاق سے, ہمارے مینر سے اسلام جھلک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا, وہ کیسے تھے, آپ کے اخلاق کیسے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا ایک بات, سمپل بات کہی, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہو قرآن ہی تھے. یعنی قرآن جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل تھے. رول ماڈل ہے تو ہمیں ان کو امیٹیٹ کرنا ہے, تو ہم بھی قرآن جیسے بننا ہے, قرآن میں جو احکام ہے اس پہ پورا عمل کرنے والے بننا ہے. ٹھیک ہے. تو جب یہ الحاد کے جو اندھیرے ہیں معاشرے میں وہ ختم ہوں گے, اور جو ہمارے علاقے میں اندھیرے ہیں وہ ختم ہوں گے, ہمارے گھروں میں الحاد کے جو اندھیرے ہیں وہ ختم ہوں گے نا. اس کو اور سمجھے, اس کو محسوس کرے کہ ہم کیا کر رہے اور ہمارے اندر کیا چیزیں ہو رہی ہے, کیسے اس کو ہم چینج کریں, کیسے ہم انقلاب لے کے آئے. تو یہ ہمیں پلان کرنا پڑے گا, یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. جہالت سے, بدتمیزی سے کبھی بھی انقلاب نہیں آئے گا, یہ لکھ لیں. ہم نے آیت بھی پڑھی ہے, کبھی بھی بدتمیزی سے, جہالت سے ہم چینج نہیں کر سکتے, یہ لکھ لیں. ہاں غصہ دکھائیں, آپ سٹرونگ ہو جائے. پہلی بات تو ہم سٹرونگ ہونا, پہلی بات میرا کردار جو ہے میں سٹرونگ ہو جاؤں, اپنے کردار کو بتائیں کہ میں یہ ہوں. پھر لوگوں سے جو ہے, لوگوں کا کام, لوگوں کو تو ہمیں کیا حکم دے رہے اللہ تعالیٰ, کہتے جاؤ کہتے جاؤ کہتے جاؤ کہتے جاؤ. ہاتھ سے کہو, زبان سے کہو, دل میں تو برا جانو, جانتے جاؤ کہ جیسا طریقہ آتا ہے, حکمت جیسی جیسی آتی ہے, سچویشن جیسا جیسا آتا ہے, کرتے چلے جاؤ. اور کامیاب کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, لوگوں کو بدلنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا کام یہ, اس میں بھی الہاد ہے. ہم اٹھتے, اچھا میں بدل گیا, اب سب معاشرہ بدل جانا, سارا خاندان بدل, اب بدلنا کیسے ہوگا بھائی. اس بیچارے کے اطراف دنیا کی محبت کی دیوار ہے, شیطان کی دیوار ہے, انا کی دیوار ہے, نفس کی دیوار ہے, کیسا آئے گا. تو آپ کیا کرنا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے, ہمیں خود بدلنا ہے, اور غلط پر مضبوطی سے
اس کو ہٹانے کی کوشش کرنا اور حق پر جمنا، استقامت اختیار کرنا۔ لوگوں کا دل اچھے اخلاق سے ہی ہم بدل سکتے ہیں، برے اخلاق سے کبھی بھی فتح حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو دلوں کو فتح کر لے، اسلام کا بول بالا اور لوگوں کے دل اچھے کردار کے ساتھ ہی جیتے جا سکتے ہیں۔ اسلام کا بول بالا اور لوگوں کا دل اچھے کردار کے ساتھ ہی جیتے جا سکتے ہیں، اور جو دلوں کو فتح کر لے اور اسلام کو نافذ کرے زمین پر، اللہ کی، وہی فاتح زمانہ ہے۔ تو فاتح زمانہ بنے، اللہ کے پاس سرخ رو ہو کر انشاءاللہ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے اور داعی دین کی خدمت کے لیے ہمیں چن لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے خاندان والوں کو، تمام امت مسلمہ کو، تمام امت مسلمہ سے یہ کام لے لیں، اللہ کے زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کرنے والا کام ہم سے بھرپور لے لے، ہماری زندگیاں اس میں لگا دینے والے ہم سب کو بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما توفیق الا باللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔